کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جب اس بیماری کا نام سنتا ہے نا تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کا علاج نہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کسی کو ٹیومر ہو جائے، کوئی کینسر ہو جائے، اور وہ اس طرح پریشان ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جگر کی بیماریاں ہوگی اور کڈنیز کی بیماریاں ہوگی، بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں جن کے بارے میں بندے کو لگتا ہے کہ یہ میری لائف کو کھا جائیں گی، یہ میری جان کو ختم کر دیں گی، یہ ایسی بیماریاں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو چاہیے یہ کہ ہم نے میڈیکلی علاج بھی کرنا ہے اور ساتھ میں یہ علاج بھی جاری رکھیں، کیونکہ قرآن پاک پر جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے قرآن پاک کی جو یعنی سننے سے پڑھنے سے جو چیزیں ہماری باڈی میں افیکٹ کرتی ہیں، جو اس میں پازیٹیو انرجی پیدا کرتی ہیں، جو ہمارے سیلف ڈیفenس سسٹم میں یعنی اس کو اسٹرانگ کرتی ہیں، جو ہماری قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرتی ہیں، اس میں ایسی انرجیز ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ ہماری جو نیگیٹو انرجی ہے اس کے خلاف لڑتا ہے، وہ جو ہمارے اندر نیگیٹو ڈیزیز بن رہی ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف میڈیکلی علاج نہ کریں، مطلب آپ میڈیکل علاج بند کر دیں، نہیں، میڈیکل علاج بند نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے راکی حضرات موجود ہیں جو کہتے ہیں جی یہ تو بیماریاں ہوتی جادو کی وجہ سے یا جنات کی وجہ سے صرف ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج بند کر دیں اور صرف پڑھائی سے علاج کریں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کرنے نہیں کی کہ آپ سارا کچھ بند کر دیں اور یہ شروع کر دیں۔ ایون جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حملہ ہوا، زہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے میں ملا کے کھلایا گیا، بلکہ آپ نے کچھ نوالے لے بھی لیے تھے، تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کڑوی دوائی کو آپ علیہ السلام کو پلایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت کڑوی تھی، میں آپ سب کو بھی پلاؤں گا، کیونکہ صحابہ نے بھی تھوڑا تھوڑا شروع کر لیا تھا۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیکلی علاج بھی اور روحانی علاج بھی دونوں کو آپ جاری رکھیں، کیونکہ میڈیکل علاج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، جن کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، جن کو ہم سننا شروع کر دیں، ہمارے اوپر ایسا مطلب اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ہے طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری بیماری جو کہ بہت علاج کروانے کے بعد بہتر نہیں ہو رہی ہوتی وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مختلف ڈاکٹرز نے اس پر ریسرچ کیا کہ سورۃ الرحمن جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے علاج میں، وہ کینسر کے علاج میں بڑی فائدہ مند ہے، وہ اور دیگر بیماریوں کے علاج میں بڑی فائدہ مند ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سچے دل کے ساتھ یاد کر کے کچھ صورتیں ہیں جن کو پڑھنا ہے جو ہمارے اس چیز میں بڑی فائدہ مند ہوں گی۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے 33 مرتبہ، سورہ الرحمن آپ پڑھیں گے 1 مرتبہ، سورہ تغابن آپ پڑھیں گے 1 مرتبہ، آخری 3 کل آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ، درود ابراہیمی 11 مرتبہ۔ یہ پڑھائی پانی پر دم کر کے صبح شام پینا شروع کر دیں۔ یقین کریں آپ کو اندازہ نہیں ہے ان صورتوں میں، ان قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر رکھی۔ جب آپ شروع کر دیں گے نا انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری یہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں پھر کیسے خیر ملتی ہے۔ ساتھ میں میڈیکل علاج بھی جاری رکھیں، ساتھ میں روحانی علاج بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر کر دیں گے، چیزیں بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔